سوری پہلے تو بولوں گی میں آپ کو، پچھلی بار جو آپ میں کو نے بالکل بدتمیزی کی. آپ کو بالکل بھی سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم کریں. ہاؤ کین وی ہیلپ یو؟ ہیلپ کیا مطلب، میں نے آپ کی پچھلی ہفتے کی وہ دیکھی تھی ہسٹری بعد میں، ہوں. تو پھر مجھے ایسا لگا کہ ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی غلط ہوا، تو پھر وہ ایسے ہو گئے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ زیادہ ہی غلط کیا، رائٹ؟ تو اسلام نے کیا غلط کرا؟ لوگوں نے غلط کرا نا. کس نے غلط کرا؟ لوگوں نے. کس لوگوں نے؟ ارے لوگ مطلب انسانوں نے غلط کرا نا ان کے ساتھ. تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو کہ اسلام سے اگینسٹ ہے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اگر بھگوان کہیں پہ ہے تو بھگوان نے ان کی کیوں سنی؟ بھگوان اگر اوکے دیکھیں، آپ اسلامک کانسیپٹ سے بات کر رہی ہیں. اسلامک کانسیپٹ میں آپ کا جو بھگوان ہے، نہیں میں انسانیت سے بات کروں، جیسے ان کے ساتھ بچپن میں اگر جیسے. آپ مجھے فنش کرنے دیں گی تو آپ کو آنسر مل جائے گا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، مجھے سناتنی ازم کا جتنا پتا ہے ابھی تک، کیونکہ آپ نے لفظ بھگوان کہا ہے، ان کا کوئی بھگوان جو ہے وہ لوگوں کو یا پتوں کو یا زمین کو یا پرندوں کو یا چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے خود نہیں چلا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے بھگوان جب آئے اس دنیا کے اندر پرویش کیا تھا ہیومن، تو تب ارے پرویش کیے. لیٹ می فنش سنیے، پلیز. لیٹ می فنش پلیز. اور آپ کو کانسیپٹ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں مجھے بھی بولنے کا موقع دو پلیز. لیکن مجھے اسٹیٹمنٹ کا آنسر تو دینے دینا پہلے. اگر آپ نے بولنا ہے پلیز بول لیں، میں نہیں بولتا. لیکن آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بولی، مجھے اس کا آنسر تو دینے دیں تاکہ آپ کو سمجھ ہاں لگ ٹھیک جائے. ہے، بولو بولو. دیکھیے چلے میں اسٹینڈرڈ بات کرتا ہوں. کسی بھی دھرم میں، کسی بھی ریلیجن میں، کسی بھی اور آئیڈیالوجی میں جو اسلام سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں خدا جو ہوتا ہے، خدا سلیش بھگوان، وہ لوگوں کی زندگی میں انٹرپشن نہیں کرتا. یہ صرف اسلام میں ہی ہے کہ اس خدا نے جس نے بنایا اس نے کام کرنا ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں کسی بھی اور جگہ پہ جہاں پہ خدا نے ہر انسان کو کام کرتے وقت خود انٹرپٹ کرنا ہے اور اسی نے کرنا ہے. پلیز آپ دکھا سکتی ہیں؟ نہیں. اوکے. تو یہ صرف اسلام کی ایک آئیڈیالوجی ہے. ایون قرآن یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ جو قتل ہے یہ تم نے نہیں کیا ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہو نا، ہندوازم میں ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی تکلیف بھگوان کو بتا سکتے ہیں، بھگوان سن سکتے ہیں، بھگوان اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہے. دیٹ از کالڈ پریئر. لیکن اللہ قرآن کے اندر بڑا ڈفرنٹ طریقے سے چلتا ہے. یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت دیکھیں. قرآن میں ارے اللہ ہر چیز کو اپنے اوپر لیتا ہے. سنیں یہ دیکھیں، سنیں ہانیہ جی باری باری کرتے ہیں نا. اللہ قرآن میں اب تھوڑا دھیرے آپ کی بولو. آواز، ہاں آپ کی آواز مجھے ریمائنڈ ہو رہی ہے. آپ کی پہلے آواز صحیح تھی، آپ نے کچھ چینج کیا ہے. آپ نے کیا کیا ابھی؟ آپ تھوڑا دھیرے بولو. میں دھیرے بولوں؟ میں تو دھیرے ہی بول رہا ہوں. آپ اپنا ذرا سسٹم کی والیوم ریڈیوس کرتی ہیں تھوڑا سا. ہیلو. جی جی. آپ اپنی سسٹم، آپ مجھے کمپیوٹر سے سن رہی ہیں فون سے سن رہی ہیں؟ کون سے؟ فون کی والیوم ذرا کم کریں. اس کی وجہ سے آپ کی مائک کی والیوم کم نہیں ہوگی، صرف آپ کی جو مجھے سن رہی ہیں اس کی والیوم کم ہوگی. ٹھیک ہے؟ میں نے تو کم ہی کر رکھی ہے. بہترین. یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 17. یہ کہتی ہے پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ قاتل کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. اچھا. پھر اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جو پرندے ہیں، برڈز، ان کو میں نے اٹھائے رکھا ہے. جی. ابھی میں بولوں؟ ٹھیک ہے؟ کسی اور بھگوان نے ایسی بات نہیں کی. چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 79 کو اگر آپ پڑھتی ہیں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 79، لیٹس گو دیئر ایز ویل. 16 کی آیت نمبر 9 کو پڑھیں. اوکے غلط ہو گیا تھوڑا سا، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا. یہ کیا ہو گیا؟ 16 کی 9 غلط ہوگی کیا؟ 79 بنتی ہے. سوری مائی بیڈ. 79 بنتی ہے.
بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے میرے سے بھی. کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ آسمان میں مسخر انہیں تھامے ہوئے ہے کوئی نہیں سوائے اللہ کے. دیکھیں اللہ قرآن میں ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. پرندے اڑ رہے ہیں نا, اللہ کہتا ہے میں اڑا رہا ہوں, میں نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. یہ جو سمندر میں بحری جہاز چل رہے ہیں یہ تم نہیں چلا رہے, فزکس نہیں چلا رہی, سائنس نہیں چلا رہی, میں چلا رہا ہوں. پرندے اڑ رہے ہیں نا, یہ ایرو ڈائنامکس نہیں ہے, میں چلا رہا ہوں. دیکھیں جب آپ ان ساری چیزوں پہ جاتے ہیں تو یہ ایک اللہ کی خصوصیت ہے. ہانیہ جی اچھا چلی گئی ایڈم وہ یار, چلی گئی ہے, چلی وہ گئی اصل میں یار. لاسٹ کل آئی تھی, وہ انہوں نے وہ ایکس مسلم بن گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اتنا آ گئی ہیں واپس, سیریس آ گئی. نہیں لینے ابھی کی تک نہیں ضرورت نا, یہ نہیں. وہ ابھی تک بیچ میں ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ کسی اور میرا اور دھرم میسج میں. بھی ذرا دیکھ لینا ڈسکارڈ پہ. اوکے ہانیہ جی جی. آپ واپس آئی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں تو اب میں بولوں اپنی بات. جی اب آپ کی پچیز تھی, میں نے بعد میں دیکھی, میں نے اس کا ٹاپک تو پڑھا نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے بعد میں جب دیکھی تو آپ نے اس میں بولا کہ اس میں مطلب ان کے ساتھ غلط ہوا, اور یہ سب جو ہے جیسے اللہ ہے, جو یہ کلپنا ہے یہ تو محمد کی ہوئی ہے نا, کری ہے نا, یہ سب تو کلپنا. جی تو جب وہ بچپن میں تھے تب تو انہوں نے کلپنا نہیں کی تھی. تو دنیا میں اچھا پوری دنیا میں ہندوازم چھوڑ دو, جو بھی بھگوان ہے ایگزسٹ کرتے ہیں, اگر کرتے جی ہیں میرا تو بھروسہ بھی اٹھ گیا بھگوان سے, ٹھیک ہے, اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی تکلیف کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ اگر اتنی کوئی بھی بھگوان, میری آپ بات سننا نہیں چاہ رہی نا, اگر کوئی بھی بھگوان دنیا میں آپ میں, کی دیر سے سن رہا ہوں, بتاؤ, میں نے آپ کی سنی 10 منٹ سے, آپ بول رہے ہو میں سن رہی تھی. اب آپ نے سن کوشچن کی رہی آنسر نہ دوں, اوکے نہیں دیتا, بولے. مجھے بھی تو بولنے دو پہلے پورا, مجھے بھی تو بولنے دو. تو بول اگر دو نا بھائی. ہانیہ جی بول لیں بول لیں بول لیں. بھگوان اگر کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں تو جس بچے کے پتا 2-2.5 سال پہلے مر گئے, اس کے دادا جی نے اس کی ماں کے ساتھ غلط کیا, پھر اس کی ماں اس کی موسی کے پاس کہیں رہے ہو, پھر واپس آئے, پھر ریپ ہوا, پھر بھائیوں نے کرا, کزنس نے, تو پھر ایسی خدا کہاں ہے کوئی, جیسے انہوں نے, جیسے جب وہ غلط کر رہے تھے تب انہوں نے یشو مسیح سے بھی تو ہیلپ مانگی تھی نا, تب انہوں نے کی تھی. تو اگر وہ بھگوان ہے, کوئی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں, بھگوان کرتے ہیں, شیو جی کرتے ہیں, یا پھر کوئی بھی بھگوان کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے ایک انسان کی کیوں نہیں سنی, کیوں اتنا پاگل ہونے دیا کسی ایک انسان کو کہ وہ بےچارا پھر ایک ایسا ریلیجن بنا دے, ہے نا, میں نے, بدلا لینے کے لیے. دیکھیں آپ نے اپنی صرف بات کہنی تھی, جبکہ میں اس کا آنسر آپ کو پہلے دے چکا ہوں. اگر کوئی بھی بھگوان, گاڈ, اس دنیا میں انٹرپٹ کرنا شروع کر دے تو وہ آپ کو جزا اور سزا نہیں دے سکتا. دیٹ از ہاؤ سمپل اٹ از. اگر میں سنگل لائنر آنسر دوں تو سمپل لائنر آنسر یہ سے زیادہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں ابھی. لائٹ مانتے ہیں, ہاں مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ ارے آفٹر لائف مطلب مرنے کے بعد کی زندگی مانتے ہیں. میں تو مانتا ہوں آفٹر لائف کا, تمام لوگ مانتے ہیں آفٹر لائف کو, جو کسی بھی ریلیجس آئیڈیالوجی سے ہیں, چاہے وہ سیکنڈ لائف ہو, تھرڈ لائف ہو, فورتھ لائف ہو, لائف کے بعد کی لائف کو ہر ریلیجس پرسن مانتا ہے. مطلب آپ کا ریلیجن مانتا ہے نا یہ کہ ہے. ہر ریلیجن آفٹر لائف کو مانتا ہے, ہر ریلیجن. اچھا, تو مطلب کرم چکر جو ہوتا ہے, جو ہندوازم میں کرم چکر مانا جاتا ہے, وہ بھی کرم مانتا ہے. چکر کو بھی مان لو تو وہ بھی ایک سیکنڈ لائف ہے نا. تو یار میری بات آپ شاید سمجھے نہیں, میں میں سمجھا آپ نہیں کی پائی بات ابھی. بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہی ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے بعد میں امتحان سے ہماری بات سنی تھی, اس کو یوٹیوب پہ جا کے ریوائنڈ کر کے سنیں, میں نے آپ کو بالکل صحیح آنسر دے دیے. آپ ایک دفعہ سن لیں, آپ کو پتا لگے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر گاڈ انٹرپٹ کر دے, چیزوں کو روک دے اور برائی ہونے ہی نہ دے, ٹھیک ہے, تو اس نے انٹرپٹ کر دیا اور برائی ہونے سے ہی روک دیا, دین وہ آپ کو فری ول نہیں دے رہا. یہ اسلام کی اسٹوپڈ ایڈیاٹک آئیڈیالوجی ہے.
اسلام سے باہر نکلیں گی تو گاڈ نہیں سب کچھ کر رہا, اس نے دنیا چلا کے چھوڑ دی ہے, اب وہ اپنے نظام پہ چل رہی ہے. ہر بندہ اپنے کرموں کا پھل بعد میں پائے گا, جو اس نے اچھے کرم کیے, جو اس نے برے کرم کیے. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں انہوں نے کیوں بچانے آئے, انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی کیوں, بچانے نہیں آیا. کون بچانے آیا بعد میں محمد کو؟ محمد کو کوئی بچانے نہیں آیا, لیکن محمد سے لڑنے کے لیے, اسلام سے کوئی لڑنے کے لیے. ہیومن آئے ہیں. تو وہ ہیومن نہیں بولتے کہ میں بھگوان ہوں, میں بھگوان کا بیٹا ہوں, یا میں بھگوان. پچھلی وہ بار آپ نے, ارے بھائی, وہ کسی سے جب بھگوان یا بھگوان کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا, لڑنے نہیں آیا تھا. وہ کوئی پیغام دینے آیا تھا, پیغام دیا چلا گیا, ختم, ٹاٹا بائے بائے. وہ کسی سے لڑنے نہیں آیا تھا, کسی سے نہیں لڑا تھا. کرائسٹ جب اس دنیا میں آیا تھا وہ کسی سے نہیں لڑا. وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے چلا گیا, تو اس نے وہ کسی سے لڑائی نہیں کی. تو یہ بھی تو انہیں لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے تھا نا, کہ تم اپنے لیے خود لڑو. تو اس نے کب کسی کے, اس نے اچھا چلیں, کرائسٹ نے کس کے لیے لڑا؟ لوگوں کے لیے. کب لڑا؟ وہی تو بتا رہا ہوں, کس کے لیے لڑا, کب لڑا, کچھ تو بتائیں. کس کے ساتھ لڑا, کون سی فوج کے ساتھ لڑا؟ لڑا نہیں, مطلب انہوں نے بلیدان کرا نا, میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں کہ لڑے. بلیدان کرنا ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کا آپ کے والی چیز سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک سیپریٹ کانسیپٹ ہے جس کا آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ہرگز تعلق نہیں ہے, دور دور کا واسطہ نہیں ہے, دور دور کا. وہ جو اس نے آ کے لڑائی کی کسی کے ساتھ, میں نے لڑائی کی بات, رومنس کو قتل کیا اس نے, جا کے لڑائی کی رومنس کے ساتھ, نہیں. بات ختم, اینڈ آف ڈسکشن. تو آپ کسی چیز کو کسی اور چیز کا کیوں جوڑ رہی ہیں؟ ارے کسی اور چیز سے نہیں جوڑ رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا غلط ہوا. ایک منٹ. ہاں, کیونکہ اس کا کام ہی نہیں تھا وہ کرنا. تو ان کا کام نہیں تھا, تو انہوں نے آ کے بھی تو وہ دھرتی پہ بھی ہانیہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, اگر خدا اس دنیا میں آ جائے اور گاڈ پاور کو یوز کرے, کیا وہ ہر برے بندے کو قتل نہیں کر دے گا؟ ہاں, کر تو دے گا نا مطلب ان کی یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ بھگوان تھے. بھائی یا تو آپ یہ مانو کہ وہ ارے بھگوان نہیں تھے. بہن بات سنو, میں نے سمپل سوال کیا, پہلے اس کا جواب دو. اگر کوئی بھگوان گاڈ پاور سے آئے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ اس دنیا کے ہر برے انسان کو ختم کر دے گا نا؟ ہاں, کر دے گا. اوکے, تو پھر اس کے بعد وہ سزا اور جزا کیسے دے گا؟ اگر وہ گاڈ ہی ہے تو وہ غلط کرنے ہی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کہاں پہ روکا ہے, وہ برائی کو روک دے گا اپنے ہاتھ سے, کہاں لکھا ہے اس نے, کہاں اس نے کہا ہے؟ ارے تو یار, تو انہوں نے تب بھی دیکھو, پھر آپ یہ نہیں بول سکتے نا, اگر مان لو میرے کو ایک پاگل انسان آ کے میرے کو, ایک منٹ. بچوں کو سنبھال لیں آپ, ہم سے بات نہ کریں. آپ بچوں کو سنبھالیں, آپ کا برین ابھی واقعی ابھی تک اسلامک برین ہے, ہاف برین. تھوڑا سا اور سمجھیں اور ہمارے چینلز کو سنیں, آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو جائے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ابھی بتاتی آپ ہوں. کا برین جو ہے نا بہت بیبی ہے. نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, آپ میرے کو بھی بات اوکے, کرنے دو. پہلے پھر گاڈ کو سمجھیں اسلام سے باہر آ کے, اسلام سے باہر آ کے گاڈ کو سمجھیں, پھر بات کیجیے گا مجھ سے. میں بس جان رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں اوکے, آپ کو. سمپل سوال, کہاں پہ کسی بھی گاڈ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں سے ہر برائی کا خاتمہ میں نے کرنا ہے؟ کسی بھی گاڈ نے, کسی بھی کتاب میں, کسی بھی دھرم میں, کسی بھی آئیڈیالوجی میں؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ. سمپل ٹھیک سوال ہے, پھر اس کا آنسر دے دیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. کیا کیا کوشچن ہے, پھر پوچھو. کہ کسی بھی گاڈ نے کسی بھی آئیڈیالوجی میں کہاں کہا ہے کہ میں نے ہر برائی کو اپنے ہاتھ سے خود مٹانا ہے؟ ایسے نہیں کہا, بھگوان نے کہا ہے, بھگوان وشنو کہتے کہ جب بھی اس دھرتی پہ ادھرم بڑھے گا تو میں سویم اوتار لے کے آؤں گا اس ادھرم کا بڑھے ناش. گا, سو جب بڑھے گا نا تو وہ اوتار لے آئے گا, اوتار لے آئے گا, ختم نہیں کرے گا, اوتار لے آئے گا. اوتار. ہاں, ختم نہیں کرے گا, اوتار لے آئے گا, وہ اس دنیا میں آ جائے گا, نہیں یار, یہ انہوں نے کہا ہے. اوتار ہوتا وہ ہے. ختم نہیں کرے گا. نیکسٹ, جو میں نے کہا ہے وہ بتائیے مجھے, جی, جو میں نے سوال کیا اس کا آنسر دیں. کیا سوال کیا آپ نے؟ میں نے 3 دفعہ یہی کر تو دیا, پھر آنسر رپیٹ ہے, کرتا جاؤں, کتنی دفعہ رپیٹ یہی کروں تو ایک ہی سوال؟ یہی تو جواب ہے, ہاں, یہی تو آنسر ہے.
کیا یہی تو آنسر ہے بھائی؟ وہ اتار لے آئے گا. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں آ کے ہر دھرمی کو ختم کر دوں گا. کہا ہے اس نے؟ ہیلو ہیلو، ہاں جی آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. جی. تو بھگوان نے خود کہا ہے کہ میں آؤں گا اس دھرتی پہ. اور سویم بھائی اوتار اس نے کہاں کہا ہے کہ میں ہر ادھرمی کو ختم کروں گا اپنے ہاتھ سے؟ یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا بھگوان نے یہ تو کہا ہے نا کہ اس دوبارہ پہلے دھرتی. اپنے پرانے والے مائک ویلیوم پہ آئیں گے. اس والیوم پہ بات نہیں کروں گا میں آپ سے. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے نا؟ نہیں، پرانے والے والیوم پہ آئیں. ٹھیک ہے، ایک جو بھی منٹ. کیا اس کو ریورس کریں. جو بھی کیا ابھی آ رہی ہے؟ بہتر ہوئی ہے. پہلے والے پہ آئیں. نہیں ابھی بھی صحیح ہے. صبح کے 4 بجے میں زیادہ زور سے نہیں بول سکتی. نہیں، آپ کی والیوم بالکل صحیح آ رہی تھی، اب خراب ہوئی ہے. آپ ایسا کریں، جی. آپ کسی ہندو چینل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بات کریں. میرے چینل کا پرپس یہ نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں. آپ وہاں کریں. میں نے آپ کو سمپل آنسر دے دیا ہے. ہندو چینل پہ جائیں. میں ہندو نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کسی ہندو سناتنی چینل پہ جانا چاہیے اس قسم کے سوال کرنے کے لیے. میرا چینل اس پرپس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے آپ یہ سوال رکھیے. مت پہ بات کرنی ہے مجھے، ہندو گاڈ پہ بات نہیں کرنی. مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ ہندو اسکرپچر میرے پاس لا کے رکھ رہی ہیں، تو ہندو گاڈس پہ بات کر رہی ہیں اور کس پہ کر رہی ہیں؟ مجھے میں نے آپ کو کرسچینٹی کے سمپل اور بارے ایزی میں آنسر نہیں دے پتا. دیا. مجھے بتائیے، مجھے کرسچینٹی کے بارے میں نہیں پتا تو میں کیسے بولوں؟ تو اگر پڑھیں جا مجھے کے پھر بولیں. جب پڑھیں گی تو پھر بولیے گا. یہ صحیح بات ہے. اگر میں آپ کو کسی چیز سے اسلام کی کوئی چیز پروو کر رہی ہوں تو میں نہیں کر سکتی. جی نہیں کر رہی نا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی دھرم میں یہ نہیں لکھا میں تو کہ کر رب رہی جو ہوں. ہانیہ ڈو یو کمپریہینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اس دنیا کو اپنے ہاتھ سے ہر ایول کو مٹانا ہے. کسی جگہ نہیں لکھا. سمپل. بچوں کو سلانے کے بعد ہم سے بات کیا کریں. ہانیہ جی، کل تو آپ آ کے اسلام چھوڑ دی تھی نا آپ نے. ہانیہ جی، کل ہماری اسٹریم میں آ کے آپ نے کہا تھا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے. پر سر جب میں نے بعد میں اس اسٹریم کو سنا تو مجھے بڑا دکھ لگا کہ ایسے کیسے بھگوان ہے کہیں بھی دنیا میں کہ جس نے ایک بچے کو نہیں بچایا. ہاں، پھر ہم اس اسے بھی کا کیوں؟ کام نہیں ہے بچانا. میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ انٹرپٹ کرے گا تو دنیا اپنی مرضی سے کیسے چلے گی؟ فری ویل ختم کر رہے ہیں چاہ رہی ہو تم. فری ویل ختم کر دی تو تم لوگ روبوٹ ہو گے. او برین لیس وومن، ڈو یو وانٹ ٹو بی اے روبوٹ؟ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ مطلب ان کو بچانا صحیح نہیں تھا نا، یہ کہہ رہے ہو؟ یار ہانیہ، اچھا تمہیں روبوٹکس چاہیے؟ روبوٹ بننا ہے؟ چلو میں مان لیتی ہوں، فری ول کی بات مان لی، آپ کی بات مان لی. تو پھر آپ اس انسان کو غلط نہیں بول سکتے نا جس نے بچپن سے دکھی سہا، ہر چیز میں دکھی سہا، بعد میں اس کا دماغ ہی ایسا ہو تب گیا. تک میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا جب تک اس نے قتل و قتال شروع نہیں کیا. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پہ اگر آپ قتل کرو گے تو بھی جیل میں جاؤ گے، چاہے وہ پاگل خانے والی جیل ہو چاہے وہ دوسری والی جیل ہو. جیل میں ضرور جاؤ گے. اور جو بات رہی محمد کی، آپ ان کو کہہ رہے وہ پاگل تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آس پاس کے لوگ بھی کیا پاگل تھے جو ایک بندے یہی کو تو نہیں بتا روک رہا ہوں. پائے؟ اپنگ دیکھو، جب آپ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو فالو کر دو گے تو آپ اس کو فالو کر رہے ہو. اسی لیے تو محمد نے مردوں کے لیے اتنا کچھ دیا، جنت میں بدتر حوریں بھی دے دیں، اس دنیا میں بھی عورت کو ذلیل کر دیا. مردوں کو دیا اس نے سارا کچھ، کیونکہ مردوں سے طاقت چلنی تھی. یہ جو اسلام ہے ایک ریلیجن ہے جو کہ مردوں سے بنا ہے، مردوں کے لیے بنا ہے. دیٹس اٹ. اس دنیا میں طاقت پانے کے لیے. اور کیا ہے؟ تو مطلب آپ کے حساب سے اس زمانے میں کوئی سمجھدار مرد نہیں تھا، سارے ایسے جو سوچتے سمجھدار کرتے. مرد تھے ان کو قتل کیا گیا. محمد نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا؟ ہر سمجھدار کو جو محمد کا اگینسٹ ہوا اسے قتل ہی تو کرایا. محمد کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے
چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے, اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اسلامک دکھا دیا, محمد کے مرتے انہوں نے اسلام چھوڑا, 1.5 سال حرب الردہ ہوئی جو ابو تو بکر نے کی, وار اگینسٹ اپوسٹسی. لوگوں نے کہا شکر ہے یہ جلاد مر گیا, انہوں نے اسلام چھوڑا, جیسے ہی چھوڑا 1.5 سال تک ابو بکر ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتا رہا یا اسلام میں واپس لاتا رہا. دیٹس حرب الردہ. تو پڑھے لکھے عقل مند لوگ تھے, محمد کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, محمد مرا انہوں نے اسلام چھوڑا, ابو بکر نے قتل و قتال کا سلسلہ شروع کیا, ان کو مارنا شروع کیا, من بدل دینہ فاقتلوہ کے اگینسٹ. جی میں دیکھو وہ ایک پاگل تھا, ٹھیک ہے, لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا جیسے آپ نے بولا, ٹھیک ہے, تو اس بیسس پہ آج ان کو غلط بولنا غلط نہیں ہے. جب وہ بالکل تھے غلط نہیں ہے, کیونکہ جب اس کو ماننے والوں نے کتوں کی طرح قتل و قتال کیا تو ہم غلط کیوں نہ بولیں. تم اگر اسلام میں ہوتی اس وقت وہاں پہ اور تمہیں پکڑ کے رنڈی بنا کے رکھا ہوتا انہوں نے, اور پھر تمہارے ساتھ صبح دوپہر شام ایک بندہ ڈنگی ڈنگی فرماتا اور پھر تمہیں بیچ دیتا 2 مہینے بعد کسی اور کے ہاتھ, تو تم اسے برا نہیں بولتی. اگر مجھے جب پتا مسلمانوں ہوتا نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا, یہاں پہ عورتوں نے جوہر کیا تاکہ ان کی لاشوں کے ساتھ بھی یہ لوگ نیکروفیلیا نہ کر سکیں, تم اس کو برا نہیں بولتی. برا بولتی, برا تھینک ہی یو, ہے. اور یہی میں بول رہا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. ذرا مزید سوچئے گا بچوں کو چھوڑ کے, اور میری اس ویڈیو کو جو میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہے دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنیے گا بعد میں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ جڑی ساحل صاحب آگے چلتے ہیں. ابھی ان کو ساحل صاحب بہت ضرورت ہے کہ ہماری ویڈیوز کو بڑا ڈھیر سارا دیکھیں. ہاں بالکل. یہ علی اصغر بخاری سے پہلے بات نہیں ہو پائی تھی نا, دیکھ لیتے ہیں. جی علی اصغر بخاری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی میرا نام علی اصغر بخاری ہے اور میں سر یہ مجھے پاکستان پتہ سے لگ رہا ہوں. ہے. پاکستان سے ہیں بے شک. مسلمان ہیں کہ اسلام چھوڑ دیا؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. جی سر, آج کی سٹریم ابھی تک دیکھی ہے تھوڑی بہت کہ کچھ بھی نہیں دیکھی؟ آپ کا سٹریم کبھی کبھی دیکھتا ہوں تھوڑا تھوڑا, ساحل بھائی کا بھی سٹریم دیکھتا ہوں کبھی کبھی تھوڑا تو تھوڑا. ابھی تک اسلام میں کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو اسلام ابھی تک چھوڑا نہیں ہے اور میرا ایمان مضبوط ہے. کس بیس پہ ایمان ہے آپ کا؟ کوئی ایسی بیس بتائیے جو آپ پروف بھی کر سکیں. اسلام ایک سچا ریلیجن ہے. میں نے وہی بولا تھا کہ ایسی بیس بتائیے گا جس کو آپ پروف بھی کر سکیں. اسلام ایک سچا ریلیجن ہے, اس کو آپ پروف نہیں کر سکتے. چیلنج دوں آپ کو, اگر آپ پروف کر دیں میں ابھی کے ابھی مسلمان ہونے کو تیار ہوں. میں نے اسی لیے بولا ہے وہ بات کہیے گا جس کو آپ پروف بھی کر سکیں, اور اس بات کو آپ قرآن پروف ایک نہیں کر سکتے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے میں اسلام کا. آپ کو ونس اگین چیلنج دیتا ہوں, اگر آپ یہ پروف کر دینا میں ابھی کے ابھی اسلام میں آنے کو تیار ہوں, لیکن آپ اس بات کو بھی پروف نہیں کر سکتے. یہ دوسرا تو چیلنج آپ نے جو دیا, اور میں نے دونوں چیلنج پہ کہا آپ دونوں چیلنج کو پروف نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پروف کر کے میں ابھی کے ابھی اسلام لانے کو تیار ہوں, لیکن آپ ان دونوں چیلنج میں سے ایک چیلنج بھی پروف نہیں کر سکتے. کوئی تیسرا دن ہے, یاد رکھیے گا آپ کو پروف کرنا پڑے گا. اچھا, تو مطلب کہ آپ کیوں اسلام کو نہیں مان رہے, کیوں؟ ڈز ناٹ میٹر. آپ نے 2 چیلنج دیے ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک کو پروف کر سکتے ہیں آپ؟ میں پروف کر سکتا ہوں کہ قرآن شریف کس ایک سچا کتاب ہے, اللہ کی طرف سے ہے. بہترین, الحمدللہ, اس کو پروف کر دیں. چلیں ڈن. اگر آپ اس کو پروف کر کے سنیں میرا چیلنج سنیں, اگر آپ اس کو پروف کر کے میں بھی اسلام لوں گا, اور اگر آپ اس کو نہ پروف کر سکے آپ اسلام چھوڑیں گے, کنفرم؟ تو میں اس وقت کیسے پروف کر سکوں, میں تو موبائل سے آیا ہوں, اب میرے پاس سیٹنگ نہیں ہے یہاں, میں نے پہلی بار کال کی ہے. اوکے, تو چلیں ایسا کرتے ہیں, آپ کس دن آ جی سکتے ہیں ریلیکس ہو کے؟ نیکسٹ سیٹرڈے کو آ سکتے ہیں ریلیکس ہو کے اپنے لیپ ٹاپ سے, کہ جس طرح آپ پروف کر سکیں. جی میں نیکسٹ سیٹرڈے میں آؤں گا, اور پوری اوکے تیاری کے ساتھ. ڈن. آپ نے میں دکھانا ہے کہ قرآن کیا دکھانا ہے, آپ نے کیا ثابت کرنا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ایک
قرآن سچی ایک کتاب ہے, سچی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. یہ اگر آپ پروف کر کے نیکسٹ سیٹرڈے کو 9 بجے میں لائیو کرتا ہوں, اس وقت 8 گھنٹے گزر چکے ہیں, صبح ہو چکی ہے, رات کو 9 بجے انڈیا ٹائم پہ میں لائیو آتا ہوں. اگر آپ ارلی ٹائم میں آ جائیں گے زیادہ بہتر ہوگا, میں بھی تھکا ہوا نہیں ہوں گا. اگر آپ یہ پروف کر سکے میں اسلام ایکسپٹ اچھا, کروں گا, اگر آپ نہ پروف کر سکے تو آپ کا چیلنج کیا ہے ریورس میں؟ میرا میں اسلام چھوڑ دوں گا. الحمدللہ, یہ سچا وعدہ ہے, ایک پکا وعدہ ہے. جی یہ سچا اور پکا وعدہ ہے. بہترین. میں جو کہ ہے آپ آؤں گا آپ کے اسٹریم پر سیٹرڈے کس ٹائم؟ 9 بجے انڈیا ٹائم پہ میں لائیو آتا ہوں, جو کہ 8:30 بجے پاکستانی ٹائم بنے گا, اور میں تقریباً 6-7 گھنٹے لائیو رہتا ہوں. ٹھیک ہے, 8 گھنٹے بھی بات ہوئے تھے, جیسے کہ آج 8 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو میں رات کو 8:30 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق لائیو آتا ہوں. اگر آپ یہ پروف کر سکے تو میں اسلام قبول کروں گا, اچھا, اگر آپ نہ قبول کر سکے تو آپ اسلام چھوڑیں گے. اگر میں پروف نہ کر سکا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. جی کنفرم ہو گیا, ڈن ہو گئی. جی ڈن ہو گئی. سیٹرڈے کو اور میں آؤں گا انشاءاللہ ضرور. ڈن, میں آپ کا ویٹ کروں گا سر نیکسٹ سیٹرڈے کو. اور جب سیٹرڈے آئیں گے تو اپنی اصلی شکل کے ساتھ مت آنا. جی جی, جو پکچر لگی ہے پروفائل پر یہی میری پکچر ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں ہاں اس ساحل کے بھائی, ساتھ اس مت کے آنا, ساتھ مت اسلام آنا. چھوڑنے کے بعد پرابلم ہو جائے گی کیا آپ کو. ساحل بھائی دوبارہ وہ بولے. کوئی نہیں, اسلام تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں چیلنج کو ہار نہیں سکتا, مجھے پتا ہے. جی مگر کوئی بات نہیں, ایک تھوڑا سا چانس رکھ لیجئے گا, لہذا اس تصویر کے ساتھ مت آئیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک چلیں, بڑی مہربانی. صحیح ہے. میں آپ کا نیکسٹ ٹائم جی ویٹ کروں گا علی اصغر بھائی. جی تھینک یو. اللہ دھنیہ واد. حافظ. اللہ ہی حافظ.